عزیز طلباء، اس سے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے اسم صفت کو پڑھا تھا۔ اسم صفت کی تعریف اور اسم صفت کی جو اقسام تھیں ان کا اجمالی نقشہ اور ڈھانچہ آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ پھر اسم صفت کی جو پہلی قسم ہے صفت ذاتی، صفت ذاتی کی تعریف، پھر اس کی مثالیں، پھر آگے صفت ذاتی کی آگے جو 3 درجے ہیں اس کو تفضیل نفسی کہا جاتا ہے، تفضیل بعض اور تفضیل کل۔ اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میں اسم نکرہ کی جو دوسری قسم ہے اسم صفت، اس کا نقشہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اسم صفت، پھر اسم صفت کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے صفت ذاتی، دوسری ہے صفت نسبتی، تیسری ہے صفت عددی، چوتھی ہے صفت مقداری، اور 5ویں ہے صفت ضمیری۔ پھر اس میں سے جو پہلی قسم ہے صفت ذاتی، اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلے درجے کو کہا جاتا ہے تفضیل نفسی، دوسرا درجہ تفضیل بعض، اور آخری جس کو سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں تفضیل کل۔ یہ اجمالی نقشہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اسم صفت کی پہلی قسم ہے صفت ذاتی، دوسری صفت نسبتی، تیسری صفت عددی، چوتھی صفت مقداری، 5ویں صفت ضمیری۔ پہلی قسم صفت ذاتی اور اس کی جو 3 درجے ہیں تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کل۔ یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پچھلے لیکچر کے اندر اس کی تفصیل اور تمام جو وہ ضروری مباحث جو آپ کے لیے کافی ہیں، جو آپ کے لیول کے لیے ہیں، وہ تمام ضروری مباحث آ گئے ہیں۔ اس سے ہٹ کر وہ باتیں کہ جو آپ کے لیول سے اوپر کی ہیں ان باتوں کی طرف نہ ہم توجہ کرتے ہیں، نہ دھیان کرتے ہیں، بات پھر نکل جاتی ہے، کنٹرول میں نہیں رہتی، اور آپ کا ذہن جو مشوش ہو جاتا ہے، تشویش میں پڑ جاتا ہے۔ آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے اور کیا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے جو بات آپ کے لیول کے لیے کافی ہے ہم وہیں تک جو وہ رہیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو موٹی موٹی بات یہ سمجھیں کہ بھی اس میں صفت کی 5 قسمیں ہیں۔ ان 5 قسموں میں سے پہلی قسم صفت ذاتی اور اس کے 3 درجات آپ حضرات کے سامنے پچھلے لیکچر کے اندر آ چکے۔ آج ہم جو وہ پڑھیں گے اس میں صفت کی جو بقیہ اقسام ہیں ان کی طرف توجہ دیں گے۔ تو اس میں صفت کی جو وہ دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں صفت نسبتی۔ صفت نسبتی، نسبت کا تعلق معنی ہوتا ہے تعلق یا لگاؤ، یا کسی چیز کے ساتھ جو وہ کوئی تعلق جوڑ دینا، لگاؤ ظاہر کرنا۔ جیسے اردو کے اندر جو فصیح اردو ہوتی ہے اس کے اندر جب کسی بندے سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ کی نسبت طے ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا آپ کی منگنی ہو گئی ہے۔ اب منگنی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، 2 خاندانوں کا آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے، 2 آدمیوں کا تعلق آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے منگنی کو نسبت بھی کہتے ہیں۔ تو نسبت کا مطلب ہوتا ہے تعلق جوڑنا، تعلق کو ظاہر کرنا، لگاؤ ظاہر کرنا، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ تو یہ صفت نسبتی، جب ہمیں نسبت کا معنی پتہ چل گیا تو صفت نسبتی کی تعریف بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ صفت نسبتی کی تعریف پھر یوں بنے گی کہ اس میں صفت نسبتی وہ اسم ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا تعلق کسی دوسرے شخص، جگہ یا چیز کے ساتھ جوڑے، یا اس کو مختصر کر لیں اس میں صفت نسبتی وہ ہے کہ جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ ظاہر کرے، یا ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ جوڑے، یا
ایک اسم کا لگاؤ دوسرے اسم کے ساتھ کرے اس کو اسم صفت نسبتی کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں اس کی تعریف میں نے لکھ دی ہے، اسم صفت نسبتی وہ اسم ہے کہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا تعلق یا لگاؤ کسی دوسرے شخص، جگہ یا چیز سے ظاہر کرے۔ صفت نسبتی یعنی وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا تعلق یا لگاؤ کسی دوسرے شخص، جگہ یا چیز سے ظاہر کرے، اس کے ساتھ جو نہ جوڑ دے، اس کو صفت نسبتی کہا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان، اب ایک آدمی ہے پاکستان کا رہنے والا ہے، اس کو ہم کہیں گے پاکستانی، تو پاکستان سے پاکستانی۔ اب یہاں پر اس اسم صفت نے، پاکستانی اسم صفت نسبتی کہلائے گا۔ پاکستانی اسم صفت نسبتی ہے کہ اس نے شخص یا کوئی بھی چیز، ہم کہتے ہیں یہ جو نہ وہ کھانا پاکستانی ہے، یہ لباس پاکستانی ہے، یہ آدمی پاکستانی ہے، مثلا پاکستانی کپڑے یا پاکستانی لڑکا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر پاکستان ایک اسم ہے، کپڑے دوسرا اسم ہے، پاکستان ایک اسم ہے، لڑکا دوسرا اسم ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ جو تعلق جوڑنے والی چیز ہے وہ یا ہے، یہ والی یا، یہ یا معروف، اس یا کو کہتے ہیں یا نسبتی، اس یا کو کہتے ہیں یا نسبتی، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان جو نا وہ اس کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، پاکستان ایک جگہ کا نام ہے، تو ہم نے تعریف کے اندر یہی پڑھا ہے کہ وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا تعلق یا لگاؤ دوسرے شخص، جگہ یا چیز کے ساتھ ظاہر کرے۔ اب یہاں پر کپڑے کا تعلق ظاہر کیا گیا ہے اس پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان جگہ کا نام ہے۔ یہاں پر لڑکے کا تعلق، آدمی کا، شخص کا تعلق جوڑا گیا ہے کس کے ساتھ؟ پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان جگہ کا نام ہے۔ تو یہاں پر جو نا تعلق آپس میں جوڑا گیا ہے، ایک اسم نے دوسرے اسم کے ساتھ تعلق کو ظاہر کیا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر پاکستانی اسم صفت نسبتی ہے اور پاکستانی لڑکا اس میں صفت نسبتی کہلائے گا۔ یہاں پر بھی یہ پاکستانی کپڑے اس میں صفت نسبتی کہلائیں گے۔ یا اس کی مثال اور چیز کی مثال سمجھیں، جیسے سائنس ہے، سائنس سے ہم کہتے ہیں سائنسی علوم، سائنسی ایجادات، کوئی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ سائنس سے سائنسی بن گیا۔ سائنسی مطلب وہ چیز جو سائنس سے تعلق رکھنے والی ہے، تو یہ نسبت اور تعلق جوڑنے والی چیز جو ہے نا وہ آخر میں یا آتی ہے، اس یا نے تعلق کو ظاہر کیا، اس یا کو یا نسبتی بولتے ہیں۔ جیسے دیکھیں کشمیری چائے یا کشمیری انار مشہور ہیں۔ اب کشمیری چائے میں چائے کا تعلق جوڑا ہے، کشمیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کشمیر جگہ کا نام ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے کشمیر کو منسوب الیہ، کشمیر کو ہم کہیں گے منسوب الیہ، اور جس چیز کا تعلق یا نسبت ظاہر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں منسوب، اور یہ یا آخر میں کہلائے گی یا نسبتی، یا کہلائے گی یا نسبتی، کشمیر کہلائے گا منسوب الیہ، چائے کہلائے گی منسوب، ٹھیک ہے، کہ وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا تعلق یا لگاؤ کسی دوسرے شخص یا جگہ یا چیز سے ظاہر کرے اسے اسم صفت نسبتی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو نا وہ کشمیری چائے،
تو چائے ایک چیز ہے، اس کا تعلق ظاہر کیا گیا ہے کشمیر ایک جگہ کے ساتھ، تو اب یہاں پر جس چیز کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے منسوب، اور جس چیز کی طرف جو نا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے، جس چیز کے ساتھ تعلق کو جوڑا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے منسوب الیہ۔ تو یہاں پر کشمیر منسوب الیہ کہلائے گا، چائے منسوب کہلائے گی، اور یا نسبتی کہلائے گی۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اب اس میں صفت نسبتی کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں صفت نسبتی بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو نا وہ کوئی ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، ماہرین نے طریقہ بنایا کہ بھائی اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا، اور بعض ایسے ہیں کہ جو بالکل جو نا وہ قاعدے سے ہٹ کر جو نا خود بخود بن جاتے ہیں، خلاف القیاس جس کو کہتے ہیں یا سماعی جس کو کہا جاتا ہے، وہ طریقہ کار بھی ہے۔ لیکن بہرحال جو 3-4 مشہور طریقے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے جو نا وہ پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں، کسی بھی اسم نہیں بعض اسماء کے آخر میں جو نا وہ یا نسبتی بڑھا دینے سے بھی اس میں صفت نسبتی بن جاتا ہے۔ جیسے اب پاکستان ہے تو پاکستان کے آخر میں ہم نے یا معروف، چھوٹی یہ کو میں نے بتایا تھا یا معروف کہتے ہیں قواعد میں، اور بڑی یہ کو یا مجہول کہا جاتا ہے۔ جب یا معروف کہا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ چھوٹی یہ، اور بڑی یہ اس کو یا مجہول کہا جاتا ہے۔ اب پاکستان کے آخر میں چھوٹی یہ لگا دیں، یعنی یا معروف بڑھا دیں گے تو یہ جو نا اس میں صفت نسبتی بن جائے گا۔ جیسے پاکستان سے پاکس، نون کے آخر میں یہ لگا دیں تو پاکستانی، یہ اس میں صفت نسبتی بن گیا۔ یا کشمیر ہے تو کشمیر کے آخر میں چھوٹی یہ لگا دیں کہ کشمیری، اس میں صفت نسبتی بن گیا۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ چھوٹی یہ لگا دیں ساتھ، یا معروف کو بڑھا دیں۔ پہلا طریقہ کار اس میں صفت نسبتی بنانے کا، یا معروف کو بڑھا دینے سے اسم کے آخر میں۔ دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اگر ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں ہائے حوض ہے، یعنی یہ والی ہا، اگر اس طرح والی ہا آئی ہے تو اس ہا کو ہٹا کر وہاں پر چھوٹی یہ لگا دینے سے بھی اس میں صفت نسبتی بن جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں امریکہ، اب امریکہ کے آخر میں آیا ہے ہائے حوض، یہ ہا آئی ہے، اس ہا کو ہٹا دیں گے تو بن جائے گا امریک۔ اب اس کے آخر میں ہا کو ہٹا کر چھوٹی یہ لگا دیں تو امریکی، یہ اس میں صفت نسبتی ہے کہ وہ چیز جو امریکہ سے تعلق رکھتی ہے اس کو کہا جاتا ہے امریکی، انگلش کا امریکن بولتے ہیں۔ یا مکہ، اب مکہ اس کے آخر میں ہے کو ہٹا دیں، یہ چھوٹی یہ لگا دیں تو بن جائے گا مکی، یہ اس میں صفت نسبتی بنانے کا طریقہ کار ہے۔ دو طریقے ہو گئے۔ پہلا طریقہ یہ کہ ہائے ہاؤ جو نا وہ چھوٹی یہ، بعض اسماء ایسے ہیں ان کے آخر میں جو نا چھوٹی یہ یعنی یا معروف لگا دیں تو اس میں صفت نسبتی بن جاتا ہے، اور بعض اسماء ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں اگر ہائے حوض آتی ہے، جیسے امریکہ، جیسے مکہ، اس کو آخر میں ہے ہٹا کر اس کے آخر میں آپ یا نسبتی کا اضافہ کر دیں تو اس سے بھی اس میں نسبتی صفت نسبتی بن جاتا ہے، جیسے امریکہ سے امریکی، مکہ سے مکی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے الف، نون اور ہے، بعض اسماء کے آخر میں یہ بڑھا دینے سے بھی اس میں صفت نسبتی بن جاتا ہے، یعنی الف، نون اور ہے۔ جیسے غلام ہے، اب غلام کے آخر میں ہم الف بڑھا دیتے ہیں غلامہ، اور نون اور ہے بڑھا دیتے ہیں غلامانہ، غلام کی طرف نسبت۔ اس آدمی کی ذہنیت غلامانہ ہے، اس قوم کی ذہنیت غلامانہ ہے، یعنی غلام کی طرف نسبت کی گئی ہے، غلامی کی طرف نسبت کی گئی ہے، لہٰذا یہاں پر جو نا وہ غلامانہ اس میں صفت نسبتی بن جائے گا۔ تو تیسرا طریقہ کار یہ ہے اس میں صفت نسبتی بنانے کا کہ کسی اسم کے آخر میں الف، نون اور ہے بڑھا دیں تو اس کے آخر میں یہ بڑھانے سے بھی جو نا اس میں صفت نسبتی بن جاتا ہے، جیسے غلام سے غلامانہ، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح درویش ہے، درویش، فقیروں کو یا درویش لوگ جو ہوتے ہیں اللہ والے ان کو درویش کہا جاتا ہے۔ تو اب درویش کے آخر میں ہم بنا دیتے ہیں الف، نون، شین کے بعد الف بڑھا دیں اور نون اور ہے بڑھا دیں تو درویشانہ بن جائے گا، درویشانہ۔
یہ اس میں صفت نسبتی ہے۔ اور بھی کئی طریقہ کار ہیں، لیکن موٹے موٹے طریقہ کار یہ ہیں، بس ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ کے لیے کافی ہے، اس سے آگے مزید گہرائی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے، اس میں صفت نسبتی، اس میں صفت کی جو دوسری قسم ہے، پہلی قسم تھی اس میں صفت ذاتی، دوسری قسم ہے اس میں صفت نسبتی۔ اس میں صفت نسبتی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا تعلق کسی دوسرے شخص، جگہ یا چیز کے ساتھ جوڑے، لگاؤ ظاہر کرے، تعلق ظاہر کرے، اس کو اس میں صفت نسبتی کہا جاتا ہے۔ جس چیز کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے اس کو منسوب کہا جاتا ہے، اور جس چیز کے ساتھ تعلق ظاہر کیا جائے گا اس کو منسوب الیہ کہا جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا تھا جو نا سائنسی ایجادات، اب ایجادات کا تعلق ظاہر کیا گیا ہے سائنس کے ساتھ، تو ایجادات منسوب کہلائیں گی اور سائنس منسوب الیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور غلامانہ، اب غلامانہ کے ساتھ ہم جو نا کیا کہتے ہیں، غلامانہ ذہنیت، تو یہاں پر ذہنیت جو نا وہ منسوب کہلائے گا غلامانہ، غلام جو نا وہ منسوب الیہ کہلائے گا۔ درویش ہے درویشانہ، تو درویشانہ منسوب الیہ کہلائے گا، درویشانہ کے ساتھ ہم جو نا آگے کوئی اور اسم لگا دیتے ہیں، مثلا درویشانہ حیت یا درویشانہ حالت، اب حالت جو نا وہ منسوب کہلائے گا اور درویشانہ اس کی منسوب الیہ کہلائے گا۔ یہ تو تھی دوسری قسم اس میں صفت کی۔ اس میں صفت کی جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں اس میں صفت عددی، اس میں صفت عددی۔ عدد کہتے ہیں تعداد کو، گنتی کو، 1 2 3 4 5۔ تو اب جب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی تو ہمیں اس کی تعریف بھی آ جائے گی کہ اس میں صفت عددی وہ اسم ہے کہ جو کسی چیز کی تعداد یعنی گنتی یا جو کسی چیز کی ترتیب کو بیان کرے اس کو اس میں صفت عددی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی تعداد یا تعداد کی ترتیب یا درجہ ظاہر کرے اسے اس میں صفت عددی کہتے ہیں۔ 3 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، وہ اسم جو کسی چیز کی تعداد بیان کرے، یعنی 5 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، 2 کروڑ ہیں، ملین ہیں، یہ جو بھی تعداد بیان ہوگی اس کو کہا جائے گا اس میں صفت عددی۔ دوسری تعداد کی ترتیب، ایک ہوتا ہے عدد، ایک ہوتا ہے عدد ترتیبی جس کو کہتے ہیں، تعداد کے اندر ترتیب ظاہر کرنا، جیسے دوسرا، 5واں، 6ٹھا، ٹھیک ہے، اور یا درجہ ظاہر کرے، ٹھیک ہے، اسے اس میں صفت عددی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سمجھ دیکھیں آپ، 5 لڑکے، یہ تعداد کی مثال ہے جو کسی چیز کی تعداد ظاہر کرے۔ اب یہاں پر 5 اس میں صفت کہلائے گا، لڑکے موصوف کہلائے گا، اس کو اس میں عدد اور معدود بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے تو اس میں صفت کی قسم ہے، تو یہ 5 کہلائے گا عدد، اس میں عدد اور لڑکے معدود کہلائیں گے، ہیں یہ اس میں صفت کی قسم۔ باقی گہرائی کے اندر ہم نہیں جاتے، اس کی بہت آگے تفصیل ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، جو بات آپ کی جو نا وہ لیول تک کی بات ہے اس کی طرف ہم رہیں گے۔ تو 5 لڑکے، 5 اس میں عدد ہے، لڑکے اس میں معدود کہلائیں گے، جس طرح ہم نے بیان کیا تھا، اور یہ ہے 5 صفت بیان کی ہے اس کی، تو یہ اس میں صفت عددی ہے۔ یا اسی طرح 8 کاپیاں، اب 8 اس میں عدد ہے، کاپیاں اس کے معدود ہیں۔ اسی طرح لاکھوں لوگ، اب لاکھوں اس میں عدد ہے، لوگ معدود کہلائے گا، تو یہ اس میں صفت عددی لاکھوں ہے، اور لوگ جو نا اس کا معدود ہے، جو اس کا موصوف بھی بنتا ہے اور اس میں معدود بھی بنتا ہے۔ یا تعداد کی ترتیب ظاہر کرے، تعداد کی ترتیب یا درجہ ظاہر کرنے کی مثال، جیسے دیکھیں
पांचवा लड़का। अब यहाँ पर हमें बता रहा है कि जो ये लड़का है वो 5वें नंबर वाला है, तरतीब भी जाहिर कर दी है इसने। तो ये 5वां लड़का या तीसरी क्लास या 10वीं जो ना जमात, तो ये जो भी होगा ये सारे के सारे जो ना इसमें सिफत ये तादाद की तरतीब को भी जाहिर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 लड़के हैं तो 5 लड़के के अंदर तादाद की तरतीब जाहिर नहीं हो रही है कि 5 लड़के, तरतीब को बयान नहीं कर रहा। लेकिन जब हमने कहा कि 5वां लड़का, तो इससे बयान कर दिया, बता दिया कि ये लड़का कितने दर्जे वाला है, पहला नंबर वाला है, दूसरे नंबर वाला है, तीसरे नंबर वाला है, चौथे वाला है या 5वें। तो इसने बता दिया, इसमें अदद है, ये 5वें दर्जे जो ना वो उस वाला है, 5वें जो ना वो नंबर वाला लड़का है। तो ये 5वां इसमें अदद कहलाएगा और लड़का इसमें मादूद कहलाएगा, और ये इसमें सिफत की जो ना ये किस्म है। और 5वां इसमें सिफत इसको कहेंगे, या इसमें सिफत, इसमें अदद, इसमें सिफत की किस्म, इसमें सिफत अददी, इसमें सिफत अददी, और लड़का जो ना मौसूफ कहलाएगा और मादूद कहलाएगा। ठीक है, ये बात फिर समझ लीजिए। इसमें सिफत की जो तीसरी किस्म है, इसमें सिफत अददी, यानी वो इसम जो किसी चीज़ की तादाद या तादाद की तरतीब को जाहिर करे, उसे इसमें सिफत अददी कहा जाता है। जैसे 5 लड़के, 5वां लड़का, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, 8 कापियाँ, लाखों लोग, सैकड़ों बच्चे, ये सारे के सारे जो ना इसमें सिफत अददी कहलाते हैं। चौथी किस्म जो ना वो इसमें सिफत की, वो इसमें सिफत मिकदारी है। इसमें सिफत मिकदारी, मिकदार कहते हैं किसी चीज़ की वज़न को बयान करना, यानी क्वांटिटी बयान करना, उसको कहा जाता है मिकदार। तो इसके नाम से ही जाहिर है इसकी तारीफ़, यानी वो इसम जो किसी चीज़ की मिकदार को जाहिर करे, यानी जिस चीज़ का वज़न ना हो सकता हो, जिसका हम वज़न ना कर सकें, किसी चीज़ की मिकदार, यानी नाप तोल जिसको कहा जाता है। नाप एक होता है नाप करना, जैसे गज़, फिट वगैरह के साथ, किलोमीटर के साथ ये नाप होता है, और एक होता है तोल, जैसे किलो, 2 किलो, मन, 2 मन, ये वज़न के पैमाने हैं। तो ये जो चीज़ बयान होगी इस तरह की, उसको कहा जाता है इसमें सिफत मिकदारी। जैसे मैं कहता हूँ दर्जन केले, अब यहाँ पर दर्जन जो ना वो इसमें सिफत मिकदारी है, और केले जो ना वो मौसूफ कहलाएगा इसका। ठीक है, या 2 गज़ कपड़ा, अब यहाँ पर 2 गज़ ये कहलाएगा इसमें सिफत मिकदारी, और कपड़ा जो ना इसका मौसूफ कहलाएगा। या इसी तरह देख लें जो ना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये भी इसमें सिफत मिकदारी है। ठीक है, 10 फुट, ये भी इसमें सिफत मिकदारी है। या कुछ, ये भी इसमें सिफत मिकदारी है। कुछ, मुझे कुछ दूध दे दो, मुझे कुछ कपड़े चाहिए, मुझे कुछ खाना दे दो। अब ये कुछ खाना कह दो, इसने मिकदार बयान की है, क्वांटिटी बयान करता है, कुछ कितनी बस उसको पता नहीं है, थोड़ा सा दे दो या थोड़ा सा, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे इसमें सिफत मिकदारी कहलाएंगे। फिर समझ लीजिए, इसमें सिफत की जो चौथी किस्म है उसको कहा जाता है इसमें सिफत मिकदारी, यानी वो इसम जो किसी चीज़ की मिकदार को ज़ाहिर करता है उसको इसमें सिफत मिकदारी कहते हैं। यानी वो चीज़ जो किसी चीज़ का वज़न ज़ाहिर करे, उसका नाप तोल ज़ाहिर करे, उसको जो ना हम कहेंगे इसमें सिफत मिकदारी। जैसे दर्जन केले, 2 गज़ कपड़ा, 10 फुट पानी, ठीक है, 5 किलोमीटर फासला, कुछ दूध, थोड़ा सा पानी, ये जो कुछ भी है ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये सारे के सारे इसमें सिफत मिकदारी कहलाते हैं। इसमें सिफत की जो आखिरी किस्म है उसको इसमें सिफत ज़मीरी कहा जाता है। इसको सिफत ज़मीरी कहा जाता है। सिफत ज़मीरी, इसमें ज़मीर तो हमने पीछे पढ़ लिया है तफसील के साथ, उसकी जो 3 हालतें थी और 3 सूरतें थी वो भी हमने पढ़ ली हैं।
لیکن یہاں پر یہ سمجھیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس میں ضمیر کے ساتھ کوئی صفت آ جاتی ہے، صفت اس میں ضمیر کے ساتھ لگائی جاتی ہے، اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ اس میں صفت جو نا وہ ضمیری، یہ اس میں صفت ضمیری ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے مثال دوں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ پانچویں قسم اس میں صفت کی اس کو کہا جاتا ہے صفت ضمیری، اور صفت ضمیری کو کیا ہوتی ہے؟ صفت ضمیری وہ ہے کہ جب اس میں صفت اس میں ضمیر کے ساتھ واقع ہو اس کو اس میں صفت ضمیری کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں مثلا ایک بچہ ہے، وہ کسی چیز پر ظلم کر رہا ہے، کسی جانور پر، کسی بلی وغیرہ پر ظلم کر رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ یوں بولا جاتا ہے جملہ کہ اس ظالم لڑکے کو دیکھو، اس ظالم لڑکے کو دیکھو۔ اب یہاں پر اس میں ضمیر ہے اور ظالم لڑکا جو نا وہ اس کا جو نا صفت ہے۔ ظالم کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، لڑکے کی صفت بیان کی جا رہی ہے یہاں پر ظالم، تو یہ ظالم اس میں صفت ضمیری کہلائے گا کہ اس کی جو نا وہ اس ظالم کو دیکھو، اس ظالم کو دیکھو۔ اب یہاں پر جو نا ظالم اس میں صفت ہے اور اس جو نا اس کا موصوف ذنا کہلائے گا اور یہ صفت ضمیری ہے۔ یہاں دیکھیں اس بے وقوف کو بلاؤ، اب یہاں پر بے وقوف اس میں ضمیر کے ساتھ مل کر واقع ہوا ہے، لہٰذا یہ بے وقوف اس میں صفت ضمیری کہلائے گا۔ یا اسی طرح دیکھیں مجھ ناچیز پر رحم کرو، یہ انسان اپنے لیے جب بولتا ہے تب مجھ کیا کہلائے گا؟ اس میں ضمیر ہے اور ناچیز یہ صفت ہے مجھ کی، ٹھیک ہے؟ تو مجھ ناچیز پر رحم کرو، مجھ ناچیز پر رحم کرو، تو یہ ناچیز اس میں صفت ہے، یہ مجھ اس میں ضمیر کے ساتھ مل کر واقع ہوا ہے، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے کہ اس میں صفت ہے ناچیز اور اس میں صفت ضمیری ہے کہ جو ضمیر کے ساتھ مل کر واقع ہو رہا ہے۔ اس ظالم کے اندر بھی ظالم اس میں صفت ہے اور یہ اس ضمیر کے ساتھ واقع ہو رہا ہے، لہٰذا ظالم اس میں صفت ضمیری کہلائے گا۔ اس بیوقوف کو دیکھو یا اس بیوقوف کو بلاؤ، تو یہاں پر اس جو نا وہی بیوقوف اس جو نا اس میں ضمیر ہے اور بیوقوف اس کی صفت ہے، تو یہ بیوقوف جو نا صفت اس میں صفت ضمیری ہے کہلائے گا کیونکہ یہ اس میں ضمیر کے ساتھ مل کر واقع ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک تھی ہماری اس میں صفت کی 5 قسمیں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اس کا نقشہ بنا دیتا ہوں کہ اس میں صفت کی جو نا وہ 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہلاتی ہے اس میں صفت ذاتی، پھر اس میں صفت ذاتی کے آگے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے تفضیل نفسی، جس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں پازیٹیو ڈگری، دوسرا ہے تفضیل بعض، اور آخری ہے تفضیل کل۔ یہ اس میں صفت ذاتی کے 3 درجات آگے۔ اور پھر دوسری قسم اس میں صفت کی ہے وہ اس میں صفت نسبتی، تیسری قسم کہلاتی ہے اس میں صفت مقداری، چوتھی قسم کہلاتی ہے اس میں صفت عددی، اور 5ویں قسم جو ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی اس کو کہا جاتا ہے صفت ضمیری۔ ان تمام چیزوں کو آپ اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح سے بٹھا لیجئے۔ اس میں صفت پورا ایڈجیکٹو جس کو کہتے ہیں آپ کے سامنے اس کا نقشہ بھی آ گیا، پوری تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں۔ وہ باتیں جو آپ کے لیول تک ضروری ہیں وہ ساری کی ساری بیان ہو چکی ہیں۔ ان باتوں کو اچھی طرح سے اپنے ذہن کے اندر آپ بٹھا لیجئے، ذہن نشین کر لیے، پوری زندگی کام دیں گی۔ تب اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔